الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم تمام تر حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجہات بھی سبحان اللہ جل علا کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم رسول محتشم سیاہ لامکان سید انس و جان تتمہ دوراں سرخیل زہراں جمالاں سبحان اللہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا شہنشاہ حسینہ رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ رب کے محبوب دانِ غیوب رب کے پیارے امت کے سہارے جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل معصوم آمنہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی ارادتوں محبتوں کا خراج پیش کریں، پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ کرم اور اس کا احسان عظیم ہے، مجھے اور آپ کو محفل ذکر غوث الورا میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کے ایک ایک لمحے کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور لائی کے مبارکباد ہیں عالی جناب حافظ و قاری نزاکت حسین و دیگر ان کے اراکین کمیٹی وہ اہل محلہ سبھی جنہوں نے اس محفل ذکر خیر کا انعقاد کیا ہے۔ رب تبارک و تعالی اپنے فیضان سے اور فیوز و برکات غوث اعظم سے ان تمام ہی حضرات کو مالا مال فرمائے۔ اتنی خاموشی سے آپ سنیں گے تو کیسے بات بنے گی؟ محفل میں اس کی آئے ہو جس کے نام پر مردے بھی بول پڑتے ہیں، اگر اب بھی نہیں بولو گے تو پھر کہاں بولو گے؟ غوث پاک کی محفل میں آئے ہو جس کے نام سے مردے بھی بول پڑتے ہیں، اگر ان کی محفل میں بیٹھ کر بھی نہیں بولے تو پھر کون سا وقت آئے گا ہمارے بولنے کا؟ تو اگر آپ توجہ رکھیں کچھ دیر تو کچھ لب کشائی کی جائے۔ مجھ کو چندہ مانگنے میں بھی شرم آتی ہے، بار بار اپیل کرنا بھی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ موقع کی نزاکت کو پہچانیں اور بھرپور توجہ کے ساتھ چند باتیں آپ تک پہنچانے کی میں کوشش کروں۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ نے مجھ سے قبل بہترین لب و لہجے کے مالک عالی جناب قاری محمد ابراہیم صاحب
قاری محمد قاسم صاحب ان کی زبانی نعت و منقبت بھی سماعت کیے، اور میرے بعد بھی ایک شاندار خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ یہ ناچیز بھی چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ رب قدیر میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ، سرکار سیدی اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں چند مضمون کے ساتھ۔ یا رسول اللہ تم ہی فرش سے عرش پر جانے والے، سبحان اللہ، تم ہی فرش سے عرش پر جانے والے، تم ہی نعمتیں رب سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہا مدینے کے زائر ذرا تو سنبھلنا، اس سواری سے اپنی تو جستم اترنا، کیونکہ وہاں تھا میرے مصطفیٰ کا گزرنا، صلی اللہ وہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے جالے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ہے بے مثل تیرا کرم جانے عزت، سبحان اللہ، کوئی مثل ہے ان کے کرم کی؟ ہے بے مثل تیرا کرم جانے عزت، غلاموں پہ ہر دم ہے تیری عنایت، وہ گلشن وہ صحرا وہ دریا کے پروت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، واہ ہم بدوں پر بھی برسات برسانے والے، واہ واہ، سبحان اللہ، ہم بدوں پر بھی برسات برسانے والے، اور غلام نبی خلد میں جا بسے گا، انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ۔ غلام نبی تو سبھی ہے، وہ الگ بات ہے کہ غلامی کا حق ہم ادا نہیں کر پا رہے۔ غلام نبی خلد میں جا بسے گا، جہنم میں منکر منافق جلے گا، اور جو عاشق ہے ان کا وہ تو کہے گا کیا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، واہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھیں، واہ بے شک، کبھی غوث و خواجہ کے نعروں سے الجھیں، تو کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھیں، اور یہ صحیح العقیدہ اماموں سے الجھیں، یہ صحیح العقیدہ اماموں سے الجھیں، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، آمین، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور کہا صدا گیت ان کی محبت کے گانا، واہ زندہ باد، زمانے بھر کا ایک قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، صدا گیت ان کی محبت کے گانا، واہ جگر منکروں کے یوں ہی تم جلانا، اور رضا کا یہ پیغام سب کو سنانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، سبحان، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اب بارگاہ غوث میں جی آج تک ہم نے بہت سی کرامتیں کمالات سنتے آئے ہیں، سنو آج جس غوث پاک کی محفل میں آئے ہیں، کس شخصیت کا نام ہے غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر جو فائز ہے، کیا کمالات کیا فضائل ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام نبوت کے علاوہ، جی مقام نبوت کے علاوہ ہر اس جگہ پر میں نے قدم رکھا جہاں مصطفیٰ نے قدم رکھا ہے، زندہ باد، زندہ باد، یعنی مقام نبوت کے علاوہ وہ تمام تر
یوں تو نبی نبی ہے، ولی لاکھ مرتبے کا ہو تو صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک۔ اور فرمایا غوث کے دیوانوں تمہیں مبارک ہو۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بغیر میری مرضی کے، جی حضور غوث پاک فرماتے ہیں بغیر میرے چاہے کسی کی زبان پر میرا نام آتا نہیں۔ واہ، تو یہ غوث کا فیضان ہے جو سبحان ذکر اللہ، سننے اور سنانے کے لیے ہم یہاں آئے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ بغیر میری مرضی کے کسی کی زبان پر میرا نام نہیں آتا، اور فرمایا پھر جس کی زبان پر میرا نام آ جائے اور جس کے دل میں میری محبت ہو، رب تبارک و تعالی موت دینے سے پہلے پہلے لاکھ گناہگار ہو اس کو توبہ کی توفیق ضرور عنایت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ او مریدی لا تخف کہہ کر جی تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، زندہ باد، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا، اور ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو۔ یار چپ، یوں قادری نہیں ہو، کسی بھی سلسلے میں ہو تمام کے تمام وہی پہنچتے ہیں۔ ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو، وہ کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، سبحان اللہ، زندہ کہاں باد۔ ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ امام عشق و محبت کہتے ہیں العما قہر ہے، اے غوث وہ تیخا تیرا، وہ مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، راز کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، باج کس شہر نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، اور کہا تجھ سے سگ، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، واہ، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، سبحان اللہ، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور جس کے گلے میں پھر یہ ہو تو کہا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، زندہ باد، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، میرے گلے میں رہے حشر تک پٹا تیرا، زندہ باد، آمین اللہم آمین۔ گلے میں پٹا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتے دو طرح کے ہوتے ہیں، جی ایک وہ جس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا ہے، اور دوسرا جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے۔ تو جس کتے کے گلے میں کسی کا پٹا نہیں تو پتا ہے کہ یہ کسی کا ہے نہیں، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، کوئی اس کا آقا نہیں، کوئی اس کا گھر نہیں ہے، کبھی اس کے گھر سے کھاتا کبھی اس کے در سے کھاتا ہے، کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر، کیونکہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کا کوئی آقا نہیں ہے، کہیں یہاں سے روٹی کھاتا تو دوسری جگہ سے ڈنڈا بھی کھاتا ہے، کبھی یہاں کھاتا کبھی وہاں کھاتا ہے، اور ایک دوسرا کتا ہے جو اسی کی نسل کا ہے، اسی کی خاندان کا ہے، لیکن اس نے گلے میں پٹا ڈالا ہے، تو پٹے والے کتے کو دیکھنے کے بعد کوئی ڈنڈا اٹھاتے بھی 100 بار سوچتا ہے اس کو مارنا مت، اس لیے کہ یہ پٹے والا ہے، اگر اس کو مارو گے تو یہ کچھ کہے نہ کہے لیکن اس کا آقا ضرور کہے گا کہ میرے کتے کو کیوں مارا ہے، اس لیے کہ یہ پٹے والا ہے۔ تو جب آج دنیا دار کا پٹا گلے میں ڈالنے کے بعد کوئی دنیا میں اس کو مار نہیں سکتا ہے، تو کل قیامت میں بھی انسان دو طرح کے ہوں گے، جن کے گلے میں کسی کا کوئی پٹا نہیں ہوگا، کبھی اس قدر کبھی اس قدر، اور ایک وہ ہوں گے جن کے گلے میں قادریت کا پٹا، چشتیت کا پٹا، نقشبندیت کا پٹا، ابوالولائیت کا پٹا، رضویت کا پٹا، برکاتیت کا پٹا، یہاں تک کہ مداریت کا پٹا، وارثیت کا پٹا۔ جب فرشتے دیکھیں گے تو کہیں گے پٹے والا ہے، اس کو مار نہیں سکتے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، میرے گلے میں بھی رہے حشر تک پٹا تیرا۔ واہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت،
مسلک اعلی حضرت سر زمین جہتولی مولانا ارشاد الحق صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ ہوگا کیا؟ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ کہا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اور کہا تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ واہ اللہ، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ یعنی غوث پاک حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں۔ سید امام حسن مصنع کے واسطے سے امام حسن سے آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے، اور امام علی رضا کے واسطے سے آپ حسینی ہیں۔ تو کہا کیوں نہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اور فرمایا مزرع چشت بخارا و عراق و اجمیر۔ واہ، مزرع چشت، مزرع کہتے ہیں کھیتی کو، کسی بھی سلسلے کا ہو، جہاں پر بھی جس سلسلے کی کھیتی ہری ہے وہ غوثیت کبریٰ کے فیضان سے ہری ہے۔ سبحان اللہ۔ مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، وہ کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، سبحان اللہ۔ کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور کہا نبوی می علوی فصل بطولی گلشن۔ اعلیٰ حضرت نے نسب بیان کیا غوث پاک کا، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسینی چاند حسینی حسنی چاند حسینی ہے مہکنا تیرا۔ واہ سبحان اللہ۔ حسینی پھول حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اس لیے کہ اچھے بچے کسی ایرے گہرے کے یہاں پیدا نہیں ہوتے ہیں، جن کے بارے میں آئے تطہیر نازل ہو ان کے یہاں پر ایسے لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا مقام نبوت کے علاوہ ہر اس جگہ پر قدم جہاں میرے نانا جان نے قدم رکھا ہے۔ تو کہا جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ان کے بارے میں انہی کے گھروں میں ایسے شان والے بچے پیدا ہوا کرتے ہیں۔ ولی آج بھی ہوتے، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ کسی دیہات میں ولی ہو سکتا ہے، کسی شہر میں بھی ولی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن غوثیت کبریٰ کا مرتبہ جو ہے اس پر ہر ایرے غیرے کو مرتبہ نہیں ملتا ہے، بلکہ غوثیت کبریٰ کا جو مرتبہ ہے اس منصب کو محدود رکھا گیا ہے نبی کے خاندان والوں میں۔ سبحان اللہ۔ امت کی سب سے پہلی کتب، اس امت کی سب سے پہلی کتب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کے بعد پھر مولا کائنات، ان کے بعد حسن پاک، ان کے بعد حسین پاک، ان کے بعد امام زین العابدین مظلوم کربلا، ان کے بعد امام جعفر صادق، امام باقر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام نقی، امام تقی، اور ان کے بعد امام حسن عسکری، اور امام حسن عسکری کے بعد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب قیامت تک کسی کو یہ مرتبہ ملنے والا نہیں۔ قرب قیامت میں جب امام مہدی آئیں گے تو وہ غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو کہا اس کو محدود رکھا نبی کے خاندان والوں میں، ولی آئے ہیں، آتے رہیں گے اور قیامت تک آتے رہیں گے، لیکن جتنے آئے ہیں کہا کوئی ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو اور عکس جمیل ہوتا ہے، تو غوث پاک میرے مصطفیٰ کریم کا عکس جمیل ہے۔ حضور اعلی حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، یعنی حضور کا تو سایہ تھا نہیں، لیکن اگر دیکھنا ہے تو کہا مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، وہ جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا، سبحان اللہ۔ جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ کہا یہ عکس جمیل مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کریم کا عکس جمیل ہے، اور کہا دیکھ
حضور کی آمد سے پہلے حضور کی بشارت کی خبر سب نبی جتنے آئے کائنات نبوت میں، ہر ایک آنے والا نبی مصطفیٰ کی آمد کی بشارت دیتا ہوا آیا ہے۔ حضرت ابراہیم آئے تو کہا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک اب اس آنے والے کو بھیج بھی دے، آنکھیں بوڑھی ہو چکی ہیں۔ اسماعیل آتے ہیں، مصطفیٰ کی آمد کی بشارت دیتے ہوئے آتے ہیں۔ موسیٰ آئے تو کہا مصطفیٰ کی آمد کی بشارت دیتے ہوئے آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ آئے ہیں تو کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں، اس لیے کہ میرے بعد وہی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ تو کہا جس طرح سے کائنات نبوت میں جتنے بھی نبی آئے ہیں مصطفیٰ کی آمد سے پہلے مصطفیٰ کی آمد کی بشارتیں دیتے آئے ہیں، اسی طرح سے کائنات میں غوث اعظم سے پہلے جتنے بھی ولی آئے ہیں وہ سب کے سب غوث پاک کی آمد کی بشارت دیتے آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن غوث الورا، سر زمین جہتولی، زندہ باد زندہ باد۔ تبھی تو کہتے ہیں امام اہل سنت جی جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، جی جو پہلے ہوئے جو اب تک ہوئے اور قیامت تک جتنے آئیں گے، جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، وہ سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ اور کہا تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے، تصوف غوث پاک کے مکتب کا سبق ہے۔ وہ یار کتنے چلے لگا لگا کر کے لوگ صوفی نہیں بن پاتے، اور یہاں کسی یونیورسٹی کسی دارالعلوم کی بات نہیں ہے۔ مکتب جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ مسجد کے تحت یا محلے میں کوئی چھوٹا سا مدرسہ ہوتا ہے جہاں الف باتا والے بچے پڑھا کرتے ہیں، تو کہتے وہ مکتب ہے۔ اور پھر دیکھ غوث پاک کے مکتب میں پڑھایا کیا جاتا ہے، کہا تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے۔ ابے جس کے مکتب کی یہ شان ہے تو پھر اس کے دارالعلوم کی شان کیا ہوگی؟ زندہ باد۔ تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے۔ صوفی تو یوں ہی مکتبوں میں بنا دیے جاتے ہیں ان کے یہاں پر، تو پھر دیکھ جو اعلیٰ لے کر کے پھر ساتھ میں رہ کر کے فیض پائے ہیں وہ کتنی اعلیٰ شان کے مالک بنتے ہیں۔ تو کہا شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر ہے کیا؟ کہا شکر ولایت کی ایک منزل ہے جہاں پہنچنے کے بعد انسان تجلیات الہی میں گم ہوتا ہے، سبحان اللہ، انوار خداوندی میں محب، یعنی اپنے آپ اور دنیا و مافیہ سے بالکل بے خبر ہے، بس اللہ ہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کچھ اس کو نظر نہیں آتا ہے۔ تو کہا وہ شکر ہے، تو کہا شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، یعنی اتنے بڑے مرتبے کو پہنچ گیا، مرتبہ شکر پر پہنچا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، وہ خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، واہ واہ، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اب اگر غوث پاک کا مرتبہ سمجھنا ہے تو حضرت خضر سے پوچھنا ہے، تو حضرت خضر سے پوچھو کون ہے غوث پاک، کیا مقام ہے میرے غوث کا۔ کہا خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ تو کہا علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے اپنے رسالے میں کہ ایک ولی کی ملاقات حضرت خضر سے ہوتی ہے، واہ، ایک ولی کی ملاقات حضرت خضر سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا حضرت خضر سے سوال کیا، یہ بتاؤ جتنے ولی اب تک ہوئے یا ہوں گے ان میں کوئی عبد القادر جیسا ہے؟ تو حضرت خضر کہتے ہیں پچھلی امتوں میں یا اس امت میں جتنے بھی ولی اب تک آئے ہیں نہ ان میں کوئی عبد القادر جیسا ہے، اور جب قیامت تک جتنے آئیں گے نہ ان میں کوئی عبد القادر جیسا ہوگا۔ سبحان اللہ، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، زندہ باد، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تو جس طرح سے مصطفیٰ کی آمد کی بشارت نبی دیتے رہے، اسی طرح سے غوث پاک کی بشارت بھی پچھلے نبی ولی دیتے رہے۔ کون دیتا تو سنو، حضرت امام حسن بصری علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی۔ کون ہے حضرت جنید بغدادی؟
غوث پاک کے مرشدوں میں شمار ہوتا ہے. سری سکتی ان کے پیر و مرشد اور ماموں بھی ہیں حضرت جنید بغدادی کے. تو حضرت جنید بغدادی مسجد میں خطبہ جمعہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اچانک خطبہ دیتے دیتے گردن جھکا کر کے کہتے ہیں میری بھی گردن پر، میری بھی گردن پر، سبحان اللہ، میری بھی گردن پر. کون ہے جنید بغدادی؟ کہا 7 سال کی عمر میں جب جنید بغدادی حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر کوئی مسئلہ چھڑا تھا جس کو حل کرنے کے لیے 5000 علماء آئے تھے، لیکن وہ 5000 علماء سب کے سب خاموش تھے، مسئلہ حل نہیں ہو پاتا تھا. لیکن یہ جنید بغدادی 7 سال کی عمر میں اس مسئلے کا حل کرتے ہیں جس کو مل کر کے 5000 علماء مفسرین بھی طے نہیں کر پائے تھے. تو جس جنید بغدادی کی یہ شان ہے وہ بھی مسجد میں خطبہ روک کر کے کہتے ہیں میری بھی گردن پر، میری بھی گردن پر. تو اب اچانک اگر گفتگو کا موڑ گھوم جائے، رخ بدل جائے، تو آپ بھی میں بے حیرت پتہ نہیں یہ بات بیچ میں سے کیوں آ گئی. تو جب پیر نے خطبہ روک کر کے کہا میری بھی گردن پر، میری بھی گردن پر، تو نماز سے فارغ ہو کر کے مرید نے پوچھ لیا. اس لیے کہ مرید بڑا حساس ہوتا ہے اور حساس ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ فیض تو باغیرت مریدوں کو ہی ملا کرتا ہے، بے غیرتوں کو فیض نہیں ملا کرتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ غیرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے تم نفرتوں کے بیج بو، دوسروں کے لیے بغض اور اناد کے بیج اپنے سینوں میں جمع کر کے رکھو. کہا سوکنوں کی غیرت الگ ہوا کرتی ہے اور مریدوں کی غیرت الگ ہوا کرتی ہے. سوکنوں کی غیرت میں نفرتیں عداوتیں ہوا کرتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوا کرتے ہیں، اور مریدوں کی غیرت میں پیار محبت ہوا کرتی ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں جس کا مرید ہوں یہ کسی دوسرے کا مرید ہے، لیکن ان سب کے سلسلے ملتے ہیں جا کر کے غوثیت کبریٰ کے مرتبے پر فائز شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات سے. تبھی تو کہا کسی بھی سلسلے کا ہو، کسی بھی سلسلے کا ہو. آج ہم یہاں ہندوستان میں قادری ہیں، لیکن یہ بات بھی ہم بابانگ دوہل کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے کے بعد بغداد، نجف، عراق اور مدینے کا فیضان کسی کو اس وقت تک نہیں مل سکتا ہے جب تک بارگاہ خواجہ پر آ کر کے اپنے قدموں کو نہ رکھے. سبحان بارگاہ خواجہ کا جب تک وفادار نہ ہو اس وقت تک نجف، بغداد اور مدینے کا فیضان نہیں مل سکتا ہے. اس لیے کہ کسی بھی چشتی ہو، سور وردی ہو، نقش بندی ہو، کسی بھی فرقے اور کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن یہاں ہندوستان کی سرزمین پر جو بھی مسلمان پیدا ہوتا ہے وہ چشتی پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ، زندہ باد. پہلے چشتی پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات فائز ہے. اور غوث پاک آج ہم نہیں کہہ رہے، اگر آپ برداشت کریں تو بتا دوں. بات یہ ہے کہ جب فضائل بیان کرو نا کسی آقا کے تو لوگوں کو بڑا شک پیدا ہوتا ہے. انسان کی حد بہت محدود ہو گئی ہے فکر. وہ کہتا ہے کہ سمجھتا جو میرے مطالعے میں وہی کتاب میں ہے، اور جو میرے مطالعے میں نہیں وہ کتاب میں نہیں ہے. تو یہی خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ غوث میں منقبت لکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا غوث معظم نور ہدا. سبحان اللہ، یا غوث معظم. آج ہم نہیں کہہ رہے، اب سے 800-900 سال پہلے خواجہ کہہ گئے یا غوث معظم نور ہدا. اور برداشت کرو تو بتاؤں، سیدنا شیخ بندہ نواز گیسو دراز سبحان اللہ، جو شہباز دکن ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے ایک رسالہ لکھا، رسالہ غوثیہ کی شرح لکھی ہے. تو اس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کو محفوظ کیا ہے جو غوث پاک نے بیان کی. رسالہ غوثیہ میں ان کی شرح لکھی بندہ نواز نے، اور اس میں کہا ان الہامات کا مجموعہ ہے جو رب غوث پاک سے باتیں کرتا ہے. تو کہا رب غوث پاک سے باتیں کرتا ہے، تو کہا اس میں بھی رب بے نیاز ہو کر کے عبد القادر نہیں کہتا، وہ بھی یا غوث اعظم کہہ کر کے خطاب فرماتا ہے. تو وہ ہندوستان کا راجہ، پورے اکھنڈ مکمل پورے بھارت کا مہاراجہ،
90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا آج ہندوستان کی سرزمین پر بارگاہ خواجہ میں خراج پیش کرنے کے لیے کسی کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کی سرزمین پر جب تک مسجد کی بلند میناروں سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی رہے گی، بارگاہ غریب نواز میں خراج عقیدت پیش ہوتا رہے گا. ہندوستان کی سرزمین پر جب تک تلاوت قرآن ہوگی، بارگاہ خواجہ میں خراج پیش ہوتا رہے گا. جب تک ہندوستان کی سرزمین پر کلمہ طیبہ کا ورد ہوگا، بارگاہ خواجہ میں خراج عقیدت پیش ہوتا رہے گا. وہ اکھنڈ بھارت کا، پورے مکمل بھارت کا مہاراجا، وہ خواجہ جس کو پنجتن پاک نے بھیجا، اپنی سخاوتوں کا امین بنا کر، اپنی عظمتوں کا امین بنا کر، اپنی بلندیوں کا امین بنا کر، اپنی رفتوں کا امین بنا کر وہ بارگاہ خواجہ میں جاؤ تو حیرت ہوتی ہے کہ جس کے بیٹے کی سخاوت کا عالم ہے تو پھر بی بی سیدہ زہرا کی سخاوت کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ، زندہ باد. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، وہ نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے. سبحان، نسلیں ہیں کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے. تو یہ غوث آدم کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیرت جلالت ارض و سما. سبحان اللہ، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سر زمین جہتولی، زندہ باد، زندہ باد. تو آج ہندوستان میں کوئی چشتی ہو، کوئی سہروردی ہو، کوئی قادری ہو، کوئی رضوی ہو، کوئی برکاتی ہے، کوئی اشرفی ہے، وہ سب بعد میں ہے، لیکن سب سے پہلے وہ چشتی ہے. اس لیے کہ فیضان ہے غریب نواز کا ہندوستان والوں پر، اور کہا کسی بھی سلسلے سے ہو، لیکن فیض اگر لینا ہے بغداد اور نجف معلیٰ کا تو پہلے بارگاہ غریب نواز میں آنا پڑے گا، اور سب وہیں ملتے ہیں جا کر. تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مزرع چشت بخارا وہ عراق و اجمیر، مزرع چشت بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. سبحان اللہ، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. تو عرض یہ کر رہا حضرت جنید بغدادی جو غوث پاک کے مرشدوں میں شمار ہوتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اچانک گردن جھکا کر خطبے کے درمیان میری بھی گردن پر، میری بھی گردن پر. تو بعد میں نماز کے بعد کسی مرید نے پوچھ لیا حضور یہ کیا معاملہ تھا کہ گردن جھکا کر اچانک میری بھی گردن پر، میری بھی گردن پر. تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے ابھی دوران خطبہ مجھے الہام فرمایا ہے کہ بغداد کی سرزمین پر ایک شہزادہ آئے گا اور وہ آ کر کے اعلان کرے گا قدمی ہاتھی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. رب نے مجھے الہام فرمایا تو میں نے گردن کو جھکا دیا کہ وہ جب آئیں گے تب اعلان کریں گے. میں ابھی سے اپنی گردن کو جھکا کر عبد القادر کا قدم اپنی گردن پہ لیتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان. جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. اور سنو اگر برداشت کر سکتے ہو، یہ لوگوں کی کہانی ہے جن کی فکر اتنی محدود ہے. وہ سمجھتے جو ہم نے پڑھا وہی کتابوں میں، لیکن جو ہم نے نہیں پڑھا تو شاید وہ کتابوں میں نہیں ہے. کتاب کا نام یاد رکھیے، تفریح الخاطر فی مناقب عبد القادر. امام حربلی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب عمر بن خطاب اور باب مدینۃ العلم علی سے ارشاد فرمایا علی میری امت میں ایک مرد ایسا ہے کہ اگر وہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے تو رب تبارک و تعالی میری امت کو بخش دے گا. سبحان اللہ. کہا میری امت میں ایک مرد ایسا ہے اگر وہ دعا کرے تو رب بخش دے. اب بتا حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور کی دعا کی ضرورت تھی امت کو؟ اب حضور کی دعا کے علاوہ کسی اور کی دعا کی ضرورت تھی نہیں.
لیکن حضور فرما رہے ہیں گویا کہ اشارہ مل رہا ہے، مصطفیٰ بتا رہے ہیں ولی آتے رہیں گے، قیامت تک ولی پیدا ہوتے رہیں گے، اور ولیوں کا مقام دنیا کو مصطفیٰ بتا کر کے چلے گئے ہیں۔ کہا اے عمر بن خطاب، اے باب مدینۃ العلم علی، سنو 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 سنو، میری امت میں ایک مرد ایسا ہے اگر وہ دعا کرے امت کے لیے تو رب بخش دے گا، وہ کرم رہتا ہے، یمن اس کا وطن ہے۔ کہا جانا اس کے پاس میرا جبہ لے کر، اور جا کر کے میرے اویس سے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ آپ کہیں گے اویس سے کرنے کی بات کہاں سے آگے بیچ میں، لیکن بات غوث پاک ہی کا مرتبہ بتانا ہے۔ کہا میرے اویس سے جا کر کے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اب بتا حضور کی دعا کے ہوتے ہوئے کسی اور کی دعا کی ضرورت تو تھی نہیں، لیکن حضور کہہ رہے عمر بن خطاب اور مولا کائنات سے، تو گویا کہ حضور کا ان دونوں کو بھیجنا بتا رہا ہے کہ ولی کی بارگاہ میں صد راہ سفر کرنا یہ جائز ہے۔ ولی کب زمین کے اوپر ہو تب بھی جائز ہے، زمین کے نیچے ہو تب بھی جائز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی محمد فہیم صاحب جیلانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ بیٹھے تشریف۔ تو حضور کے فرمان کے بعد مولائے کائنات عمر فاروق اعظم دونوں چلے، جس سے ثابت ہوا ولی کی بارگاہ میں سفر کرنا ان دونوں کی سنت ہے۔ آج لوگ کہتے کیا ملے گا وہاں جا کر، تو دیکھ ولی کی بارگاہ کا سفر کرنا حضور نے کسی مولوی کے اوپر محتاج نہیں چھوڑا، بلکہ حضور خود ثابت کر گئے ان دونوں کو بھیج کر کے کہ ولی کی بارگاہ میں سفر جائز ہے، پہلے بھی اور بعد وصال بھی۔ اب جا رہے ہیں، کون کا کیا ملتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ولی کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد تجھ کو نہیں دیکھا جاتا تو کتنا گناہگار ہے، بلکہ قدرت رحمت ان کے سہارے تجھ پر بھی برساتی ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ رب کہتا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رب کی رحمت اللہ والوں کے قریب ہوا کرتی ہے، بخششیں ان کے نیڑے ہوا کرتی ہیں۔ اب کسی نے بیان کیا تو کسی کے پیٹ میں درد ہوا، کہنے لگا یہ تو عقید تقدیر کی بات تھی، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی گناہگار عام انسان جائے ولی کی بارگاہ میں تو اس کو فیض کیسے مل سکتا ہے؟ تو حضور اشرفی میاں اعلیٰ حضرت کہیں واز فرما رہے تھے اور رات بیچ میں سے کوئی اٹھ کر کے کہنے لگا یہ تو تقدیر کی بات ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ آپ نے اس کو قریب بلایا، وہ دھوپ میں کھڑا تھا، وہ اسٹیج پہ آ کر کے کھڑا ہو گیا، اسٹیج پر پنکھا چل رہا تھا، اب وہ آ کر کے قریب میں کھڑا ہو گیا ہے، پسینہ سوکھ گیا، اس کو آرام ملا، آپ نے اس کو روک کے رکھا تھا۔ خطاب کے بعد اس نے کہا حضور آپ نے مجھ کو روکا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، جواب تو دے دیا نا، یہ اہل ظاہر ہیں جو لڑ کے بھی مسائل حل نہیں کر پاتے، اور یہ اللہ والے ہیں جو مسکراہٹوں میں مسئلے حل کر دیتے۔ زندہ باد۔ آپ نے کہا مسئلہ تو حل ہوا نا، جواب تو دیا نا، تو اس نے کہا کوئی جواب نہیں، کوئی بات نہیں، پھر جواب کیسا؟ تو آپ نے فرمایا تو وہاں سے چل کر کے یہاں آیا، اس پنکھے کی ہوا میں کھڑا ہوا، بلکہ کسی نے تو یہاں تک لکھا ہے پنکھا چل نہیں رہا تھا، بلکہ جو وقت کا نواب تھا حضور اشرفی میاں کو وہ پنکھا جل رہا تھا۔ سبحان اللہ، وہ وقت کا نواب پنکھا ہل رہا تھا، اور جب وہ پنکھا جل رہا تھا اس کو آرام ملا، تو آپ نے اس سے پوچھا بتا یہ نواب ہے، اسے زندگی میں کبھی تیرے لیے پنکھا جلنا ہے؟ تو کہا نہیں۔ کہا کس کے لیے جلتا ہے؟ کہا یہ تو آپ کے عدم میں جلتا ہے۔ کہا تو آ کر کے یہاں میرے قریب پہنچا ہے تو تجھ کو سکون اور آرام ملا کہ نہیں ملا ہے؟ ہوا تجھ کو ملی کہ نہیں ملی؟ کہا یہ کبھی تجھ کو پنکھا جلے گا؟ کہا نہیں۔ وقت کا نواب جو ٹھہرا ہے تو 10 بار بھی اس کی چوکھٹ پر جائے تو یہ ہوں کر بھی تجھ سے مل نہ سکے، اس لیے کہ یہ نواب جو ہے تو وقت کا نواب اشرفی میاں کو پنکھا جل رہا تھا۔ وہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا سجرا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا سجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔
کہا یہ مجھ کو کیوں، یہ آپ کے عدم میں جلتا ہے. کہا آرام تجھ کو ملا کہ نہیں؟ کہا وہاں تھا تو دھوم میں تھا، پسینے میں شرابور تھا، یہاں آیا تو تجھ کو آرام ملا کہ نہیں؟ کہا ملا. کہا تجھ کو جلتا ہے کہ مجھ کو جلتا ہے؟ کہا حضور آپ ہی کو جلتا ہے. کہا پھر تجھ کو بھی فیض ملا کہ نہیں ملا؟ کہا ملا. کہا پھر یہی تو بتاتی ہے قدرت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جب تو پہنچتا ہے تو پھر تجھ کو نہیں دیکھا جاتا. تو کتنا گناہگار ہے، قدرت رب اپنے نیک بندوں کے صدقے تجھ پہ بھی برسا دی جاتی ہے. تو کہا یہ دونوں چلے ولی کی بارگاہ میں. حضور نے فرمایا جب جاؤ گے تو جا کر کے میرے اویس کو سلام کہنا اور یہ جبہ دینا. مولا کائنات عمر فاروق اعظم دونوں چلے اور جب وہاں پر پہنچے کہا کیا تھا؟ حضور نے جا کر کے دعا کرانا. دعا کے لیے کہا وہاں جا کر کے ہوگا کیا؟ اس لیے کہ وہاں رب کی رحمتیں قریب ہوتی ہیں. دعا ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں لیکن وسیلہ اور خاص جگہ ہو جہاں پر رب کی رحمت قریب ہو تو پھر جو ہے تو قبولیت کے امکان زیادہ ہو جاتے ہیں. تو کہا یہ لوگ گئے، کہا جا کر کے سلام کہنا اور میرا جبہ دینا اور اویس کو کہنا کہ امت کی بخشش کی دعا کرے. جب ان لوگوں نے جا کر کے کہا اویس قرنی سے کہ حضور نے آپ کو سلام کہا ہے، تو اویس قرنی نے کہا حضور نے مجھ کو سلام کہا ہے. یہ بتا جب حضور کے لبوں پر میرا نام آیا تھا تو اس وقت حضور کی کیفیت کیسی تھی؟ یار کسی عاشق کا نام معشوق کے لبوں پر ہو، کسی چاہنے والے کا نام اس کے لبوں پر ہو جس کو وہ چاہتا ہے تو زندگی کی معراج نہیں ہو جاتی. تو کہا جب حضور کے لبوں پر میرا نام آیا تھا تو کیفیت کیسی تھی؟ علامہ جامی کہتے کاش میں حضور کی چوکھٹ کا کتا ہوتا، حضور کتے کو جامی کہہ کر کے پکارتے، حضور کے لبے ناز پہ میرا نام آ جاتا. سبحان. تو کہا جب حضور کے لبوں پر میرا نام آیا تھا تو اس وقت کیفیت کیسی تھی؟ تو مولا کائنات عمر فاروق اعظم نے کہا اویس جب اتنا عشق ہے اتنا پیار ہے تو آج تک ملنے نہیں آئے. صاحب صہیب روم سے آئے، سلمان فارس سے آئے، بلال حبشے سے آئے اور تم یہاں سے نہ جا سکے. جب انہوں نے کہا جب اتنا پیار اور اتنا عشق ہے تو آج تک ملنے نہیں گئے. تو ویسے کرنی نے کہا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ تو مولا کائنات عمر فاروق اعظم نے کہا ہاں دیکھا ہے. اندر دیکھا، باہر دیکھا، سفر میں دیکھا، حضر میں دیکھا، وہ جنگ میں دیکھا، امن میں دیکھا، دن میں دیکھا، رات میں دیکھا، ہر وقت تو جمال جہاں آرا کا دیدار کیا ہی کرتے تھے. کہا جب دیکھا ہے تو پھر بتاؤ حضور کی بھوئیں مبارک ملی تھی یا الگ الگ؟ حضور کی بھوئیں ملی تھی یا الگ تھی؟ تو اب کہتے دیکھا تو بہت تھا لیکن جب نظر اٹھتی تھی نا تو رب نے جو صفت غیرت کے حجاب ڈال کر کے بھیجا ہے، شرم و حیا کی وجہ سے، اس غیرت الہی کی وجہ سے نظر جمتی نہیں تھی. یہ تو آج تک فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی. تو اب اویس قرنی کہتے مجھ سے پوچھو کیسی تھی. حضور نے کہا تھا اویس سے جا کر کے سلام کہنا اور نشانی بھی بتائی تھی. حضور نے کہا تھا سر تھوڑا موٹا ہوگا، چہرہ تھوڑا لمبوترا ٹائپ کا ہوگا اور اس کے بائیں ہاتھ کی پشت پر اور دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر جو ہے تو سفید نشان بھی ہوگا لیکن وہ برس کا نہیں ہوگا. اور تمام صفتیں بتائیں، یہاں تک کہ ذریعہ معاش بھی بتایا اور کہہ دیا کہ اونٹوں کو چرانے والا ہوگا. اب دیکھ اونٹوں کو چرا کر حلال کھائے تو حضور مبارکباد دیں، حضور خوش ہو. تو آج تو سٹا مار کے کاروبار کرتا تو حضور کو خبر نہیں ہے، دوسرے کا گلا دبانے کی کوشش کرتا، حضور تیرے کاروبار سے باخبر نہیں ہے، تو تجھ کو حیا نہیں آتی. کہا یہ تمام نشانیاں بھی بتائی تھی. ویسے کرنی نے کہا مجھ سے پوچھو حضور کی بھوئیں ملی تھی یا الگ الگ تھی؟ تو کہا پھر تم ہی بتاؤ. اب ویسے کرنی کی سنو، وہ عاشق جو آج تک حضور سے ملنے آئے نہیں، حضور بھی ان سے ملنے گئے نہیں، لیکن سب کچھ نشانیاں بھی بتا دی. تم کہتے ہو کہ پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، دیوار پیچھے کا علم مصطفیٰ کو نہیں ہے. ویسے کرنی آج تک ملنے نہیں آئے، حضور نے ملاقات نہیں کی لیکن نشانیاں بھی بتائیں. اور ویسے کرنی کہتے مجھ سے پوچھو بھوئیں ملی تھی یا الگ تھی؟ تو آپ نے کہا بتاؤ. تو ویسے کرنی کہتے جب دور سے دیکھتا تھا تو بھوئیں الگ دکھائی دیتی اور جب کوئی قریب سے دیکھتا تو بھوئیں ملی ہوئی دکھائی دیتی. سبحان اللہ. یار کسی کو دور سے دیکھو تو بھلا معلوم ہوتا ہے لیکن رشتہ داری قائم کر کے دیکھو تو پتہ لگتا اندر کتنے گند بھرے. دور سے تو بہت اچھا لگتا ہے، کسی کاروبار میں پارٹنرشپ قائم کر کے دیکھو تو پتہ لگتا ہے کہ اندر کتنے گند ہیں. لیکن یہ مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ جائے نہ کس عورت پر
کہ جس نے حضور کا حلیہ بیان کیا تو اس کے صرف 2 جملے تھے. وہ کہتی کیا بتاؤں کیسا تھا, قریب سے دیکھتی تب بھی سونا دکھائی دیتا, دور سے دیکھتی تب بھی وہ حسین دکھائی دیتا تھا. وہ یار کسی کو دور سے دیکھو تو اچھا لگتا ہے, لیکن قریب سے دیکھو تو اندر کی غلاظتوں کا پتہ لگتا ہے. لیکن یہ مصطفیٰ کی ذات ہے, جس نے کبھی قریب سے دیکھا تھا تو اس نے کہا لم ارا قبلہ بعدہ مثلہ کالقمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ وبعدہ مثلہ. کیا بتائیں حضور تو 14ویں کا چاند ہے, آپ جیسا نہ کبھی پہلے دیکھا ہے اور نہ بعد میں دیکھا ہے. تو جس نے قریب سے دیکھا اس نے تو یہ کہا, اور جس نے 13 صدیوں کے بعد بریلی کی سرزمین سے دیکھا تو وہ کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. واہ زندہ باد. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. وہ بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مولانا ارشاد الحق صاحب قبلہ زندہ باد. ویسے کرنی نے کہا دور سے دیکھو تو بھوئیں الگ تھیں اور قریب سے دیکھتے تو ملی ہوئی معلوم ہوتی تھیں. تو کہا یہ اویس کرنی, اور ان کے بارگاہ میں حضور نے بھیجا صحابہ کو, تو ولی کی بارگاہ میں سفر کرنا ان لوگوں کی سنت ہے تو جائز ہے. زندہ زمین کے اوپر ہو تب بھی, اور بعد وصال زمین کے اندر ہو تب بھی سفر جائز ہے. اور حضور کوئی کٹورا بھی دے سکتے تھے, کوئی انگوٹھی بھی دے سکتے تھے, کوئی اور چیز بھی دے کر بھیج سکتے تھے, لیکن جبہ ہی کیوں دیا. اشارہ مل رہا ہے اگر ولی زمین کے اوپر ہو تو بھی کپڑا لے جا سکتے ہیں, اور مزار کے اندر ہو تب بھی کپڑے کی چادر لے جا سکتے. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. وہ تیرے مردے ہوں گے جو مر کے مٹی میں ملتے ہیں. سنیوں کی تو عوام بھی مٹی میں نہیں ملتی. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. زندہ باد. اب کوئی کہے گا بہت دعویٰ کر لیا تم نے, ہم تو دیکھتے ہیں کہ قبر کھول کر کے تو وہاں کچھ ملتا ہی نہیں. تو میں کہتا ہوں جو چیز دکھائی نہیں دیکھتی اسی کا انکار کرتے ہو, تو پھر بتاؤ ہوا کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہے. جو نہیں دیکھتا اسی کا انکار, تو پھر خدا کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. ایک دن تو خدا کا بھی انکار کرے گا کیونکہ تجھ کو دکھائی نہیں دیتا. تو ہر اس چیز کا انکار جو دکھائی نہیں دیتی. ابے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ قدرت رب اس کو کہیں پر چھپا دے. بے شک. تو اگر قدرت چھپانے پر آئے تو تجھ سے تیری شکل چھپا دے. بتا کسی نے اپنی شکل دیکھی ہے, چہرہ کسی نے دیکھا ہے, کسی نے دیکھا ہو تو بتائے. بغیر آئینے کے دیکھ نہیں سکتا, تو جو اتنا اندھا ہو کہ اپنی شکل نہ دیکھ سکے پھر قبر میں حضور کے عاشق کو کیا دیکھ پائے گا. تو کہا جب اتنا اندھا ہے کہ خود کو نہ دیکھے تو حضور کے عاشق کو قبر میں کیا دیکھے گا. کہا قدرت کہیں چھپا بھی تو سکتی ہے, جب وہ چھپانے پر آئے تو تجھ کو تجھ سے چھپا دیتی ہے, اور جس دن اگر اپنے آپ کو دیکھا نا تو پھر آپے سے باہر ہو جائے گا. بے شک. وہ کیا کسی نے کہا تھا اگر اپنی ہستی کا حسن نمایاں ہو جائے, بے شک. اگر اپنی ہستی کا حسن نمایاں ہو جائے, آدمی خود اپنے انوار پہ شیدا ہو جائے. تو کہا جو خود کو نہیں دیکھ سکتا وہ حضور کے عاشق کو کیا دیکھ سکتا ہے. تو وہ تیرے مردے ہیں جو مر کے مٹی میں ملتے ہیں. عوام بھی نہیں مرتی اور مٹی میں نہیں ملتی یہاں سنیوں کی, تو زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. وہ تمہارا عقیدہ, ہمارا عقیدہ یہ ہے وہ کل بھی زندہ آج بھی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. سبحان. جو مردہ کہے تم کو خود مردہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو کہا شان والے بچے شان والوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں. تو اویس کرنی کے پاس یہ دونوں پہنچے اور جا کر کے حضور کا سلام پیش کیا اور جبہ دیا. اب اویس کرنی نے اس جبے کو لے کر کے پیشانی زمین پر رکھی ہے. اب سنو امام حربلی کا جو واقعہ آپ کو بیاتا ہے, حوالہ میں نے دیا تھا جو فی مناقب عبد القادر میں وہ بیان کرتے ہیں. امام حربلی نے لکھا ہے جب اویس کرنی نے پیشانی زمین پر رکھی, سجدے میں گئے, رب کی بارگاہ میں حضور کی امت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں, اور جب دعا کی تو پھر رب کی طرف سے ندا آتی ہے اویس سر کو سجدے سے اٹھا لے, ہم نے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا ہے.
اب اویس قرنی نے کہا مالک تیرے کرم کی انتہا نہیں، تیری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، آدھی پہ کیا اٹکی ہے، اگر ساری کو بخش دے تو تیرا کیا جاتا ہے؟ تو اب سنو، رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے اویس آدھی محبوب کی امت آج تیری دعا سے بخش دی ہے، اور آدھی کو کل قیامت میں عبد القادر جیلانی کے طفیل بخش دیں گے۔ جب اتنا سنا تو اویس قرنی نے کہا مالک یہ عبد القادر کون ہوگا، کون ہے، اس وقت کہاں ہے؟ تو کہا مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور جو ہے تو مادل اور فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر کے جلووں میں فکر ہے، اور کہا اس وقت وہاں پر ہے، اور کہا یہ آئے گا ایک دن بغداد میں پیدا ہوگا، اور وہاں پر جب یہ 4ویں 5ویں صدی میں آئے گا رب تبارک و تعالی اس بیٹے کو محبوب کے وہ شان عطا فرمائے گا کہ جو محبوب کو مقام نبیوں میں عطا فرمایا ہے ولیوں میں اس کو عطا فرمائے گا، اور ایک دن وہ مسجد کے منبر پر بیٹھ کر اعلان کرے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جب اویس قرنی نے اتنا سنا، اویس قرنی کا مقام و مرتبہ پہچانو مسلمانوں، وہ اویس قرنی جس کے پاس خود جانے دعا کے لیے بھیجے، جہاں جانے ایمان خود دعا کے لیے بھیجے، حضور کی دعا کے ہوتے ہوئے کسی اور کی دعا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور کا اویس قرنی سے دعا کرانے کے لیے کہنا یہ اویس قرنی کے مرتبے کو بتا رہا ہے، وہ امت کا سب سے پہلا مجذوب ہے۔ اویس قرنی نے کہا کون ہے؟ کہا یہ بغداد میں ہوگا، ایک دن اعلان کرے گا قدمی ہاتھی علی رکبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جب اویس قرنی نے اتنا سنا تو گردن جھکا دی اور کہا مالک عبد القادر جب آئے گا تب آئے گا، جب اعلان کرے گا۔ اویس قرنی آج ہی سے اپنی گردن جھکا کر عبد القادر کے قدم کو اپنی گردن پہ لیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، سر زمین جہتولی، زندہ باد زندہ باد۔ جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، الاما قہر ہے اے غوث وہ تیخا تیرا، وہ مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔